السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال مچھر سے کیوں دی؟ یہودیوں نے مچھر کی مثال پر کیا اعتراض کیا اور اللہ رب العزت نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کیسے ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا۔ تو جڑے رہیے گا ہماری اس ویڈیو کے آخر تک، اور آج ہم آپ کو مچھروں کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے ہی سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ دوستو، مچھر حشرات الارض میں سے مکھی کی ایک قسم ہے۔ دنیا بھر میں مچھروں کی تقریباً 3500 اقسام ٹائپس پائی جاتی ہیں۔ مچھر کی زندگی 4 ارتقائی مراحل پر مشتمل ہوتی ہے: انڈا، لاروا، پیوپا اور مکمل مچھر۔ ان کی افزائش عموماً جوہڑوں، تالابوں، نالیوں یا پانی کے کسی ذخیرے اور پودے جو ہوتے ہیں ان کے پتوں پر ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے پہلے 3 مرحلے 1 سے 2 ہفتے میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ مادہ مچھر 1 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے، مگر عام طور پر اس کی زندگی 1 سے 2 ہفتے تک ہوتی ہے۔ ان کی افزائش اور زندگی میں ماحول کو خاص امپورٹنس حاصل ہے۔ مچھروں کی اصل خوراک پھلوں اور پھولوں کا رس ہوتا ہے۔ خون کی ضرورت صرف مادہ مچھر کو ہوتی ہے۔ انڈے دینے کے لیے مادہ مچھر کو فولاد اور پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ یہ خون سے حاصل کرتے ہیں۔ خون حاصل کرنے کے بعد مادہ مچھر بالکل ریلیکس آرام کرتی ہے، جب تک یہ خون باڈی میں ڈائجسٹ نہ ہو سکے اور انڈا تیار نہ ہو جائے۔ مچھروں کی بعض اقسام جو ہیں مسلسل 4 گھنٹے تک اڑ سکتی ہے، اور رات بھر میں یہ 12 کلومیٹر تک سفر طے کر سکتے ہیں۔ ان کی زیادہ اقسام گرم مرطوب علاقوں میں پائی جاتی ہے، جہاں یہ سارا سال اپنی زندگی کا پہیہ چلاتے رہتے ہیں۔ سرد موسم اگرچہ غیر فعال ہے، مگر مکمل طور پر سرد موسم میں مچھر ختم نہیں ہوتے۔ مچھر دنیا میں، یاد رکھیے دوستو، انسانوں کا سب سے بڑا قاتل سمجھا جاتا ہے۔ سالانہ اس سے متاثرہ افراد کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال 20 لاکھ لوگ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں، ڈینگی بخار، پیلا بخار اور ملیریا سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد افریقی اور ایشیائی لوگوں کی ہوتی ہے۔ تاہم مچھروں کا خون پینے کا عمل ایڈز جیسی مہلک بیماری کا بھی سبب بنتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب میں سورہ بقرہ کا آغاز اس خبر سے کیا کہ قرآن کتاب لا ریب ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بت پرستوں اور مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تم لوگوں کو اگر اس میں شک ہے تو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ مددگاروں کو بھی آپ بلا لو، اگر سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ بت پرستوں، یہودیوں اور منافقوں نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کتاب پتنگوں اور کیڑوں اور حشرات الارض کا تذکرہ کرتی ہے، تو اللہ کیسے حقیر چیزوں کا ذکر کر سکتا ہے؟ ان لوگوں نے ایسی بات کر کے اپنے دلوں میں چھپے تکبر کا بھی اظہار کیا تھا کہ مکہ کے لوگ کمزوروں اور غلاموں کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور یہودی لوگ وہ تمام انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے اور خود کو ایسی اعلیٰ نسل سمجھتے تھے جو باقی انسانیت سے الگ اللہ کی چہیتی اور محبوب تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس حقیقت کے اظہار میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے مچھر کی مثال دینے سے بھی شرم اور ندامت محسوس نہیں فرماتا کہ یہ تو حقیر مچھر ہے، بلکہ مچھر سے بھی کوئی کم تر ہو تو اس کی مثال دینا بھی باعث ندامت نہیں۔ اللہ رب العزت نے مچھر کے ذریعے قرآن میں بعودہ کا لفظ استعمال فرمایا، یہ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں جتنی بھی اقسام ہیں، ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانی، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ نر مچھر کو عربی میں بعود کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے عباد کے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کل کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ ہمارے پاس
ایسی جدید خوردبین ہے جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ قرآن نے بعودہ کا لفظ بول کر 1450 سال پہلے بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر مچھر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قرآن یقیناً قول صادق ہے جس نے مچھر کی شناخت سے بھی ہمیں انفارمیشن دی۔ دوستو، نمرود بابل کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا پر نمرود کی حکومت تھی۔ جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ مومنین میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ اس وقت جب نمرود نے سرکشی کی اور اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنے لگا، تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر سب سے ادنی اور ضعیف ہے، اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے مچھر، ادنا اور ضعیف ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ پس اس کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری اس فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ، مطلب کالے بادل کی مانند کچھ چلا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لشکر میں کنفیوژن، ہیزیٹیشن اور ہلچل مچ گئی۔ مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش وہیں پہ جاتا رہا۔ یوں اللہ رب العزت نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا سارا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف باقی سٹرکچر، باقی جو ہے نا ہڈیاں رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مچھر ان مچھروں کی فوج کا سردار تھا جو ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کی سب سے حقیر مخلوق کو اپنے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے ساتھ شرک کرنے والے نمرود پر مسلط کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا جس کا چارہ نہ، جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا، اور ہر کسی سے اپنے سر پر لکڑی، ہتھوڑا یا جوتا مرواتا تھا تو کچھ دیر کے لیے اسے آرام آتا تھا، جو مچھر اس کے اندر بیٹھ جاتا تھا اور اس کو نہ چھیڑتا، مگر جیسے ہی وہ جوتا ہٹاتے تو وہ دوبارہ اس کو تنگ کرنے لگتا، اور اس کے ناک میں گھس کر اس نے اتنا تنگ کیا کہ اسی تکلیف کفر کی حالت میں نمرود ہلاک ہو گیا۔ دوستو، یہ تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی کہ مچھر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی تخلیق ہے وہ کسی مقصد کے بغیر نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو، تو اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔